صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشبوع بھی، پار جس کے لحن سے دور ہدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پہ کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا میں مصدع ہونے کو ہے. ماشاءاللہ یہ ہماری بھی آپ حضرات کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے افتتاح کی توفیق عطا فرمائی اور سننے اور سنانے کی بھی توفیق دی. یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد انعام ہے. کیونکہ حدیث آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کلام پاک سے زیادہ بہترین سفارش کرنے والا نہ تو نبی ہوگا نہ فرشتہ ہوگا، دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. سب کا درجہ بعد میں ہے. سب سے زیادہ کلام پاک ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا. یہ طے شدہ مسئلہ ہے. جب موت ہو جائے گی آدمی کی اور قبر میں رکھ دیا جائے گا تو منکر نکیر کے سوال کے وقت کلام پاک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں سامنے آ جائے گا. منکر نکیر کہیں گے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، تو یہ کہیں گے کہ نہیں، میں اپنے دوست کو اکیلے رہنے دینا مناسب نہیں سمجھتا. تو آخرت کے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں چھپا رکھے ہیں اور دنیا کے مسئلے بھی انشاءاللہ اسی سے حل ہوں گے. دنیا کے مسئلے بھی اسی سے حل ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ کلام پاک سے دنیا کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ماشاءاللہ کلام پاک دے دیجیے. نہیں قرآن ہے یہ کہاں ہے؟ ہاں وہ لے لو اندر سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ابن ام عبد ان کی کنیت تھی. مفلس آدمی تھے، پیسہ نہیں تھا پاس میں، کچھ نہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے کرائے میں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ عجیب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، کہ عبداللہ ابن مسعود جو بات تم کو بتاویں اس کو مان لو، سچ مان لو، اس کو سچ مان لو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موت کا وقت آ گیا اور کئی بیٹیاں تھیں ان کی. آج لوگ بیٹیوں کو مصیبت اور مشقت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ جاہلیت کی تو ادا ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام نے بیٹیوں سے محبت سکھلائی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، من احسن الیہن، اور جس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو دین سکھلایا، تو کن لہو ستر من النار، جس وقت یہ آگ میں جانے لگے گا تو تینوں بیٹیاں سامنے آ جائیں گی کہ میرے بابا کو آگ میں جانے نہ دو.
میرے بابا کو چمٹ جائیں گے اپنے باپ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ ان بچیوں کے ضد کے اوپر ہم نے ان کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، اس کے باپ کو۔ بچیاں رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کبھی اٹھتی کبھی جھکتی، کبھی اٹھتی کبھی جھکتی، سامنے والے مکان کو دیکھتے تھے مسکراتے تھے، سامنے والے مکان کو دیکھتے مسکراتے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے مسلسل سامنے والے گھر پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت برستی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے پہ یہ غالب ہے، معلوم ہے۔ اور غضب اللہ کی صفت نہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ کا فعل ہے۔ اور رحمت اللہ کی صفت ہے۔ رحمت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصہ اپنے پاس رکھا قیامت کے دن کے لیے، اور ایک حصہ کو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا، اس ایک حصے کے 99 حصے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ سوچئے، تو جس کے دل میں جتنی رحمت ہوگی اتنی ہی وہ بیٹیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل اس گھر پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو صحابی اٹھے اور تیزی سے بھاگے اس مکان کی طرف، آواز دی اے مکان والو باہر آؤ۔ تو مکان سے ایک آدمی نکلا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے گھر کو دیکھ کر مسکراتے دیکھا ہے۔ حضور مسکراتے تو جنت مسکرانے لگتی تھی، حضور غصہ ہوتے تو جہنم غصے سے ابلنے لگتی تھی۔ جنت مسکراتی تھی حضور کے مسکرانے سے، اور جہنم حضور کے غصے سے ابلنے لگتی تھی۔ تکاد تمیز من الغیظ، یعنی جنت و جہنم حضور کی اداؤں کے تابع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، البتہ آج میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، آج میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ گئے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی چیز تو نہیں، البتہ ایک بچی متولد ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی بچی کی برکت ہے یہ۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اپنی دنیا نہیں کہا، تمہاری دنیا، ہماری دنیا۔ دنیا سے دوستی ہم نے کی ہے، حضور نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، مگر اس مسافر کی طرح جو کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا، تھکن دور ہوئی، اٹھا اور چل دیا۔ دنیا سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کی اداؤں کا الفاظ کو تو دیکھیں، آپ نے یہ فرمایا تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، الطیب والصلاح والمرأة الصالحہ۔ کہا کہ خوشبو نماز، خوشبو نماز، عورت، خوشبو نماز اور عورت۔ جس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی اور محبت کی نظر سے دیکھا، اس عورت کو آج ہم نے بازار میں نیلام کر دیا۔ جس عورت کے سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دشمن غیر مسلم عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آپ نے اپنی چادر پھینکی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد کی نظر کسی عورت کو بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔
ایک اور حدیث اسی کے ذیل میں بتا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں. کس کے پاس؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں عائشہ کا بدل نہیں ہے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بدل کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے ایک دن اپنی بیٹی کو تنبیہ کی، حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حفصہ تم عائشہ کا مقابلہ مت کرو، اگرچہ تم بھی نبی کی بیوی ہو لیکن عائشہ نبی کی محبوبہ ہیں اور تم نبی کی زوجہ ہو. عائشہ نبی کی کیا ہے؟ محبوبہ ہیں اور تم نبی کی زوجہ یعنی بیوی ہو تم، اور وہ محبوبہ ہیں، تم ان کا مقابلہ مت کرو. کتنا اونچا مقام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پاس چند عورتیں آئیں. ان کے سر بدن کا لباس تو ٹھیک تھا لیکن سر پہ دوپٹہ جو تھا اس سے بال چھلک رہے تھے، بال دکھائی دے رہے تھے. یہ نہیں کہ ننگے سر پہ دوپٹہ تھا، بال چھلک رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی، زوجہ مطہرہ، دیکھیے ان کا جواب اور ان کی تنبیہ اور ان کی نصیحت. فرماتی ہیں ان کنتن مسلمات فہذا لباس غیر مسلمات، اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا لباس غیر مسلم ہے. تم مسلمان ہو تو تمہارا لباس غیر مسلم ہے. بہرحال عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بھی دی اور دین بھی دیا. عورتوں سے نفرت اور عورتوں کو بے عزت اور بے نقاب اور بے حجاب کرنا یہ غیر مسلم کا تو طریقہ ہو سکتا ہے، یہ کسی مسلم کی شان نہیں ہو سکتی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کئی بیٹیاں، ایک روایت میں ہے کہ 7 بیٹیاں تھیں اور ان کے انتقال کا وقت آیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا. کمانے والا کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، انتقال کا وقت آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ناراضگی چل رہی تھی. صحابہ آپس میں اگر شیر سے ٹکرا جائے تو ہم بیچ میں کون بولنے والے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ چل کر کے حضرت بیمار ہیں تو چل کے عیادت کرنی چاہیے. موت کا وقت تھا، تشریف لے گئے اور جا کے کہا کہ حضرت الا آمرک بعطاء الذی امتنعت عن اخذہ منذ سنین. حضرت کئی سال ہو گئے آپ نے بیت المال سے اپنا پیسہ نہیں لیا، آپ پیسے لے لیتے تو بہتر تھا. تو پہلے تو یہ پوچھا کہ ماذا تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے کہ میں گنہگار ہوں. اللہ اکبر. ہم آپ کے سامنے دنیا ہے، ہم سے کوئی خیریت پوچھتا ہے تو ہم دنیا ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بدن ہے، ان کے سامنے روح تھی. ہمارے سامنے دنیا ہے، ان کے سامنے آخرت تھی. پھر پوچھا ماذا تشتہی، آپ کی چاہت کیا ہے؟ ایک تو شکایت، اس کے بعد بھی چاہت. آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو کہا رحمت ربی، میرے اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ پہ رحم کر دیں. یہی چاہت ہے، اللہ کی رحمت کی چاہت. پھر اس کے بعد تیسرا سوال، تیسری بات کہ وہ پیسے جو آپ بیت المال سے کئی سال سے نہیں لے رہے ہیں، کیا میں حکم نہ دے دوں کہ وہ پیسے آپ لے لیں؟ کہا کہ لا حاجت لی بھی، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. بیٹیاں کتنی؟ اللہ. اور دنیا سے جانے کا وقت ہے. ہم آپ لوگ ذرا جو ہے نمونے کو سامنے رکھیں، اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ذرا پرکھیں. اصل میں اپنے ایمان کا مقابلہ ہم نے غیر مسلم سے کرنا شروع کر دیا ہے. تو غیر مسلم تو نمونہ نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے. جی وہ تو غیر مسلم، ہم تو مومن ہیں. وہ مومن کہاں ہے؟ اپنی نماز کا مقابلہ بے نمازی سے شروع کر دیا. جی وہ بھی تو بے نمازی ہے، ہم نمازی ہیں. تو جب بے نمازی کو اپنی نماز کے لیے کسوٹی بنا لیں گے تو آپ کی نماز کی کبھی کوتاہی دور ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اپنے علم کا مقابلہ جاہل سے شروع کر دیا. جی وہ تو جاہل ہے، ہم تو عالم ہیں. جی حالانکہ
ہر چیز کے لیے کسوٹی، ایمان کے کسوٹی، نماز کے کسوٹی، علم اور ذکر کے کسوٹی، اکرام مسلم یعنی اخلاق کی کسوٹی، اخلاص نیت کی کسوٹی اور دین کی محنت کے کسوٹی صرف صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابہ۔ صحابہ کو سامنے رکھیں گے نا تو الجمل تحت الجبل، اونٹ پربت کے نیچے۔ اونٹ کس کے نیچے؟ پربت کے نیچے، تو اونٹ کی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں ہمارے ایمان کی اعمال کی اوقات اگر معلوم کرنی ہے نا تو صحابہ کو سامنے رکھیں، حیات الصحابہ سامنے رکھیں، ان کی نمازوں کو سامنے رکھیں، ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو سامنے رکھیں۔ تو کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یکون لبناتک من بعدک، آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے یہ پیسے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ، امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت غصے میں آ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت نے جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اتخشا علی بنات الفقر، کیا آپ میری بیٹیوں کے بھوک سے مر جانے کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں؟ آپ میری بیٹیوں کے فاقے کے بارے میں ڈرتے ہیں؟ وقد امرتهن ان يقرأن كل ليلة في سورة الواقعة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، جبکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ روزانہ 3 رکوع سورہ واقعہ، مختصر 3 رکوع سورہ رحمان کے بعد، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھوک نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی ستائے گی نہیں۔ دیکھا آپ نے صحابہ کو کی آخرت تو بنی ہی قرآن سے، قرآن نے ان کی دنیا کو بھی بنایا۔ بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا، سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور نبی کو دیکھنا ہے تو حدیث کو دیکھو۔ نبی کو دیکھنا ہے تو حدیث کو دیکھو۔ جس طرح گٹھلی کے اندر درخت چھپا رہتا ہے اور گلاب کے پتوں میں خوشبو چھپی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے اللہ اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو 1000 مرتبہ دیکھا۔ فارسی میں ایک کتاب ہے میرے پاس، اس میں لکھا ہوا ہے 1000 مرتبہ، اور شرح عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے، دیکھنا ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھا کیف اصل الیک یا اللہ، یا اللہ میں آپ تک کیسے پہنچوں، میں آپ تک کیسے پہنچوں؟ تو کہا کہ بقراءۃ القرآن، کلام پاک کی تلاوت سے۔ کہا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھے یا بغیر سمجھ کر۔ کہا کہ کلاہما، دونوں صورت میں، سمجھو یا نہ سمجھو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر باپ کے بیٹے نے اپنے جادوگر باپ سے یہ پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، کہ ابا موسیٰ نبی ہیں یا جادوگر ہیں؟ نعوذ باللہ، نبی ہیں یا جادوگر ہیں؟ یہ پوچھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھیاں پھینکی تھی، اپنی لاٹھی پھینکی، اور جادوگروں نے بھی اپنی رسی اور لاٹھی پھینکی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان کا بنا بنایا کھیل جو ہے نا ختم کر دیا، سب کو نگل لیا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا تب نہ باطل بھاگے گا۔ کلام پاک کا ایک نام حق بھی ہے، اس کو سامنے لائیں گے تب نہ باطل بھاگے گا۔ جی گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن، اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر تم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ قرآن کی تلاوت جس مجلس میں ہوتی ہے سب سے پہلے فرشتے اس کو گھیرتے ہیں۔ کون گھیرتا ہے؟ فرشتے گھیرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، یہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان سے مسلسل رحمت کی بارش ہوتی ہے،
اور تیسری بات یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ چین، سکون اور اطمینان پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کلام پاک کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے۔ دیکھا آپ نے، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ دنیا جہان کی کتابوں کے لیے ہم نے ٹائم دے رکھا ہے، ہم ٹائم نہیں دیکھتے تو اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کا کلام دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پرصراط پہ بھی کام آئے گا، میزان پہ بھی کام آئے گا، اعمال نامے کے ملتے وقت بھی کام آئے گا، حوض کوثر کے پیتے وقت بھی کام آئے گا، اور جنت کے دروازے پہ بھی کام آئے گا۔ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن ہم اس سے واجبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اس نے کہا کہ مجھے ٹی وی میں کرکٹ میچ اور یہ سب دیکھنے کا شوق ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نفس کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہیں، اور کلام پاک کی آیت ہم نے سنائی ان کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنا بندہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے، تو بندہ بننے کے لیے تو محنت کرنی ہوگی نا۔ تو ہم نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہیں تو ہم نے پوچھا کہ اچھا اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بات مانیں گے یا اپنے نفس کی مانیں گے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی مانیں گے۔ تو کہا کہ آج سے نفس آپ کا تقاضا کرے گا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کرکٹ میچ دیکھیں، آج سے نہیں دیکھنا ہے انشاءاللہ، بلکہ جب جب نفس تقاضا کرے تو کلام پاک کو کھول کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ جی اس کو دیکھ، جو اس کو جتنا زیادہ دیکھے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، جو اس کو جتنا زیادہ۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر سے اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا موسیٰ نبی ہیں یا جادوگر ہیں؟ معاذ اللہ۔ تو کہا کہ دیکھو، بیٹے کو بتایا کہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس کا جادو سو جاتا ہے، جادوگر جب سوتا ہے تو اس کا جادو سو جاتا ہے، اور جب جاگتا ہے تب جو ہے اس کا جادو ساتھ دیتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتے ہیں کہ سو جاتے ہیں لیکن اس کا معجزہ جاگتا رہتا ہے، معجزہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ لاٹھی ہے۔ تو ایسا کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام سو جائے نا تو لاٹھی کو لے کے بھاگنے کی کوشش کرنا، تو لاٹھی کو لے کے بھاگنے کی کوشش کرنا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ جادوگر ہیں، اور اگر ناکام ہو گئے تو سمجھو کہ نبی ہیں، تو ایمان لے آنا۔ اب وہ بھی جو ہے چلا، موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور لاٹھی سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی قریب گیا کہ لاٹھی اٹھاوے تو اب لاٹھی نہیں ہے، وہ سانپ ہے، وہ اژدہا ہے۔ اب وہ بھاگا جا رہا ہے اور لاٹھی اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے ایک مکان میں جا کے گھسا، تب جان بچی اس کی جان بچی۔ باپ سے جا کے کہا کہ ابا میں تو آج پھنسی گیا تھا، وہ تو جو ہے نا نگل ہی لیتی وہ لاٹھی جو ہے نا اژدہا بن کر کے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو کہا کہ اب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہیں بلکہ وہ نبی ہیں، تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سو رہے ہیں مگر آپ کی لاٹھی جاگ رہی ہے، یعنی قرآن مجید، آپ کا معجزہ جاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، لاٹھی ساتھ لے کر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو دستے شفا ساتھ لے کے گئے۔ داؤد علیہ السلام دنیا سے گئے تو اپنی خوبصورت آواز، سریلی آواز، جی کوئل کی کوک، خوبصورت آواز ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر میں دوبارہ غائب ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پہ دوبارہ کوئی نہیں بیٹھا۔ جی سلیمان علیہ السلام گئے تو ساتھ ساتھ تخت سلیمانی بھی لاپتہ ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہیں دو نعمتیں دی ہیں۔ کتنی نعمت؟ دو نعمتیں دی ہیں۔ لم تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان دو نعمتوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک تو اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن سورہ فاتحہ جس طرح حضور نے تلاوت کی آج ہو بہو سورہ فاتحہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، سورہ بقرہ موجود ہے، ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، موجود ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ سمجھایا ہے
کہ اللہ کیسے اللہ اپنے کلام میں چھپے ہوئے ہیں. دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے اللہ کی مخلوق، ایک ہے اللہ کی صفت. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. وقت بھی ہونے جا رہا ہے، آدھا گھنٹہ بات کرنی تھی. کچھ اور وقت لے لیں آپ لوگوں سے تو، کیونکہ شروع دن ہے. جی تو ایک ہے اللہ کی مخلوق، ایک ہے اللہ کی صفت. اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. جیسے ہمارا ہاتھ ہے، جی یہ ہاتھ ہم نہیں ہیں، یہ ہاتھ ہم نہیں ہیں، ہم الگ ہیں اور یہ ہاتھ. لیکن اس کو کاٹ دیا جائے تو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہاتھ کے بارے میں نہ عین ہے ہمارا نہ غیر ہے، نہ ہم سے الگ ہے اور نہ بالکل ہم ہیں. نہ ہم سے الگ ہے اور نہ بالکل ہم ہیں، کہ ہاتھ ہم تو نہیں ہیں اور ہم سے الگ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے الگ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی صفت کے بارے میں عقیدہ ہے لا عین ولا غیر. نہ اللہ ہے نہ اللہ کا غیر ہے. اور ہم سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں یعنی غیر اللہ ہیں. ہم سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں یعنی غیر اللہ ہیں. تو یہ جو ہے نا قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہ جائے گی. مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے. نہیں تھی، اللہ نے بنایا، بعد میں نہیں رہے گی، بعد میں نہیں رہے گی. تو مخلوق اللہ سے الگ ہے لیکن یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے اور ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. اللہ نے کلام پاک کے تعلق میں یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے ہماری بدماشی کی وجہ سے، لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. پوری دنیا کو چیلنج کر دیا تھا، پوری دنیا کو چیلنج کر دیا تھا، لیکن دنیا نے اپنے منہ کی کھائی اور کلام پاک کی 114 سورت کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، ایک سورت کا جواب نہیں لا سکے. ایک سورت کا جواب بھی نہیں لا سکے. ایک صحابی عورت، ایک صحابیہ، اس نے کہا کہ میرے دین مہر سونا نہیں چاندی نہیں، میرے لیے دین مہر حافظ قرآن ہے. بس ہم کو سونا نہیں. حالانکہ رات میں فاقے ہو جاتے تھے، بھوکی وہ صحابیہ سو جاتی تھی، لیکن جب شادی کی بات آئی تو صاف نبی تک پیغام پہنچا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے، یعنی نہ درہم چاہیے نہ دینار چاہیے، مجھے تو کوئی حافظ چاہیے، مجھے تو کوئی حافظ چاہیے. اسی لیے نیت کرنا انشاءاللہ کہ آج سے ہم قرآن کے حافظ بنیں گے انشاءاللہ. اب آپ کہیں گے کہ 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، موت تک حفظ کرتے رہیں گے. کلام پاک نے کہا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرَ اللَّهِ، کہ جس کی جو اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں قدم نکال دیا، اپنے گھر سے قدم باہر کر دیا اور منزل تک نہیں پہنچا کہ موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے ذمے اس کی مزدوری ثابت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے حفظ شروع کر دیا، موت آ گئی تو انشاءاللہ ہم قیامت کے دن حافظ بنا کے اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن ہم حافظ بنا کے اٹھا جائیں گے. اور حافظ قرآن اگر غلطی کرے اور غلطی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کی آگ حافظ کو نہیں جلائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج سے نیت کر لینا انشاءاللہ حافظ بنیں گے. انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. جو کچھ بنانا ہے وہ بنائیے. ڈاکٹر بنانا بھی جائز، انجینئرنگ بنانا بھی جائز، یہ تو ایک ہنر ہے نا، ناجائز تو نہیں ہے. لیکن سب کچھ کب کے بعد؟ قرآن کے بعد ہے نا. اللہ کا جیسے اللہ پہلے، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی پہلے ہے. تو بہرحال قیامت کے دن جب حافظ کسی غلطی میں پھنس جائے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی. بہرحال اللہ کے کلام کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی. اللہ کے کلام کا مقابلہ کو نہیں کر سکتی، مخلوق نہیں کر سکتی. ایک ادیب گزرا ہے، عربی ادیب، تو
وہ عربی ادیب جو گزرا ہے، عجیب واقعہ اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو. دنیا میں سب سے زیادہ عربی جاننے والا، اور قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. قرآن کی زبان، آدم علیہ السلام بھی عربی ہی بولتے تھے، لیکن منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا تو بھول گئے. جب توبہ کی تو واپس آ گئی. جب توبہ جس دن قبول ہو گئی نا، اس دن عربی زبان پھر دوبارہ آ گئی. تو گناہ کی وجہ سے قرآن سینے سے نکلنے لگتا ہے، اس سے دوری ہو جاتی ہے، اس سے وحشت ہو جاتی ہے، اس سے وحشت ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بھاری بزرگ تھے. مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت میں حوریں میرے سامنے آئیں گی، جنت کی حوریں، تو میں کہوں گا بیویوں کلام پاک سنانا ہے تو سناؤ، ورنہ اپنا راستہ لو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن میں اتنا مزہ آتا ہے. اب آپ اندازہ لگے، لیکن ہمیں کیوں مزہ نہیں آتا؟ ہمیں اور صحابہ میں کیا فرق؟ روح المعانی میں ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ سنا اور کلام پاک سن کر کے دل پھٹا وہیں پہ جاتے تھے. روح المعانی میں ایسے واقعات لکھے گئے ہیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورۃ الحدید کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے یہ بات لکھی ہے. سنتے ہی دل پھٹ گیا وہیں پہ جانتے تھے. ہم پہ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ بیٹھ جاتا ہے. تو پہلے زنگ صاف ہوگا تب نا اثر ہوگا. تو دل پہ زنگ بیٹھ جاتا ہے. ورنہ کلام پاک میں آج بھی وہ طاقت موجود ہے کہ اس سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جائے. اس سے دل کی دنیا کیا ہو جائے؟ زیر و زبر ہو جائے. تو وہ ادیب تھا، اس کے پاس یہود و نصارہ کے بادشاہ پہنچے اور کہا کہ تم قرآن کے مقابلے میں کوئی لا سکتے ہو؟ اس سے کہا کہ ہم تمام انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں، خرچ کھانا پانی دینے کے لیے تیار ہیں، تیرے ہی لیے نہیں 7 خاندانوں کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا مقابلے میں کوئی کتاب لکھ دو. اس کے مقابلے جس طرح قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن نہیں لا سکتا، اسی طرح قرآن والے کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں لا سکتا. اتنا اونچا مقام ہے. قیامت کے دن حکم ہوگا کلام پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں کو طے کرتا جا. اس وقت روئے زمین پہ ہم سب سے کامیاب آدمی بادشاہ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری غلطی ہے. سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو کلام پاک سیکھے اور سکھائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. تو اس کے لیے جمع کر دیا گیا اور کاغذ کا ڈھیر لگا دیا گیا، کاپی کاغذ کا ڈھیر لگا دیا گیا. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد بادشاہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. بادشاہ نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ کیا حال ہے اس آدمی کا. تو جا کے دیکھا تو دیکھا کیا کہ قلم ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور سوچ میں بیٹھا ہوا ہے اور سامنے کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کس کا ڈھیر؟ کاغذ کا ڈھیر. پورا کمرہ کاغذ سے بھرا ہوا ہے، سب پھٹا ہوا کاغذ. لکھتا ہے چاک کر کے پھینک دیتا ہے، لکھتا ہے چاک کر کے پھینکتا ہے، لکھتا ہے چاک کر کے پھینکتا ہے. 6 مہینے گزر چکے ہیں، بالکل حیران ہے، پاگل کی طرح ہے. وہ دنیا کا سب سے بھاری آدمی، اس نے کتاب لکھی ہے کلیلہ و تمنہ، عربی میں کتاب ہے کلیلہ و تمنہ. تو جب یہ دیکھا تو سر اٹھایا، کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ بھائی میں پاگل ہو جاؤں گا. صرف سب سے چھوٹی سورت جو ہے قرآن کریم میں انا آتینا کل کوثر، پہلی آیت کا جواب بھی میں نہیں لکھ سکا. 6 مہینے گزر چکے ہیں. اب آپ اندازہ لگے، پہلی آیت کا جواب بھی نہیں لکھ سکا کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں. 6 مہینے گزر چکے ہیں. بھائی میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ کام میں نہیں کرتا. اور اس دن توبہ کر لی، وہ مسلمان ہو گیا. دیکھا، اس دن سے بادشاہ نے بھی خیال نکال دیا کہ کبھی اس کے مقابلے کی بات کریں، کبھی اس کے مقابلے کی بات کریں. تو اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے کلام کے برابر بھی کوئی کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلام کے برابر بھی کوئی کلام نہیں ہو سکتا. اور اس کلام پاک سے اگر ہم نے تعلق قائم کر لیا، کتنے اعتبار سے؟ سب سے پہلے لفظ کو سیکھنے کے اعتبار سے، لفظ کو سیکھنے کے اعتبار، دوسرے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور تیسرے اس پہ عمل کے اعتبار سے، اور چوتھے اس کو پہنچانے کے اعتبار سے. قرآن انشاءاللہ یہ جو مجلس ہے نا، یہ مجلس
یہ مجلس قرآن ہے، مرنے کے بعد یہ مجلس قیامت کے دن گواہی دے گی انشاءاللہ کہ اللہ کلام پاک کے لیے یہ لوگ بیٹھے تھے. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا کلام بھی سفارش کرے گا، اور یہ وہ سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، قبول کی جائے گی. ہے یا نہیں حقیقت؟ اس لیے اس کا ماہر بننا ہے انشاءاللہ. بنے گا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررۃ الکرام، کلام پاک کا ماہر قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ان فرشتوں کے ساتھ جو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں. یہ دیکھیے کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کاغذ کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں، لیکن جس کاغذ میں قرآن لکھ دیا جاتا ہے، اب بے وضو ہاتھ لگانا بھی اس کو حرام ہے یا نہیں؟ بے وضو ہاتھ لگانا کیوں؟ اس کاغذ کی نسبت، حالانکہ سائڈ میں لکھا ہوا نہیں، لکھا ہوا تو بیچ میں ہے نا، لیکن یہاں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اوپر میں کونے میں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ان چیزوں کی نسبت اس قرآن پاک سے قائم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، دراصل اللہ ہماری حفاظت کریں گے اس کے ذریعے سے، ہماری حفاظت کریں گے اس کے ذریعے سے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں، ہم اللہ کے عذاب سے، دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائیں، اس کے لیے اس کلام پاک سے تعلق قائم کر لینا ہے انشاءاللہ. تو ایک واقعہ سنا کر کے مجلس برخاست کرتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے، عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، کس کے زمانے میں؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اورنگزیب کی بیٹی کا نام تھا زیب النساء. اورنگزیب کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ زیب النساء. زیب النساء شاعرہ تھی. زیب النساء کیا تھی؟ شاعرہ تھی. اور دیوان مخفی کے نام سے اس کی کتاب فارسی میں چھپی ہوئی ہے، ایران میں وہ کتاب ملتی ہے، ہندوستان میں بھی کہیں ہوگی. تو زیب النساء جو تھی، تو ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے وہ ایک دن اس کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا، کیسے در ابلغ کم دیدہ موجود. کسی نے دنیا میں چتکبرا موتی نہیں دیکھا ہوگا. موتی مذکر ہے، موتی مذکر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی، علم کی موتی نہیں، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاہی. یعنی ہماری ساری کتابیں یورپ امریکہ میں پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہے کچھ نہیں. ہمارے سارے خزانے اٹھا کے لے گئے نا، لے بھاگے وہ لوگ جی. اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، سائنس کی عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی. یہاں تک کہ اللہ اقبال فرماتے ہیں ایک کتاب ہم نے دیکھی عربی میں ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ لکھا ہوا تھا. اس میں عالم نے لکھی، کسی مسلم نے لکھی، پہلے زمانے میں لکھی، اس میں ہوائی جہاز بنانے کا فارمولہ لکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ اٹھا کے لے گئے. تو بہرحال تو بادشاہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی نے چتکبرا موتی نہیں دیکھا ہوگا، کیسے در ابلغ کم دیدہ موجود. اس پہ لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو ایک مصرع ہم نے بنا دیا ہے، تم لوگ اس مصرے کے ساتھ مصرع لگاؤ. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، فضول ہے. تو بادشاہ کا غصہ آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ سخت سزا ملے گی، ہو سکتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں. تم میرے مصرے کو غلط کہہ دیا، تم نے میرے مصرے کو تم نے غلط کہہ دیا. اور بادشاہ کی ضد بہت مشہور ہے، بچوں کی ضد مشہور ہے، عورتوں کی ضد مشہور ہے یا نہیں حقیقت جی. تو کسی نے جو ہے ایران کی یہ بات ہندوستان میں پہنچا دی اورنگزیب تک. اورنگزیب کی بیٹی سامنے موجود تھی، اس نے سن لیا. وہ سرما لگا رہی تھی، تو سرما کی تیزی سے آنکھوں سے جو قطرہ ٹپکا ہے، تو فوراً دوسرا مصرع اس نے بنا دیا، مگر اشک بتانے سرما آلود. مگر حسین لوگوں کی آنکھوں میں سے جو قطرہ ٹپکا ہے سرما لگانے سے، وہ قطرہ وہ چتکبر ہوتی ہے، مگر اشک بتانے سرما آلود. سرما لگایا تھا اس نے، تو دوسرا مصرع تو بن گیا. اب بادشاہ تک یہ مصرع پہنچا تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجا جائے، میں سونے سے اسے تول دوں گا جو بھی ہے. اب جو ہے اورنگزیب عالمگیر تک یہ بات پہنچی، خط پہنچا تو اورنگزیب پریشان ہو گئے کہ یہ بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتا کیونکہ نیک تھے.
وہ جو ہے عورت چھپانے کی چیز ہے. اور اگر جواب نہ دو تو بھی ہے کہ بادشاہ سے جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے, بادشاہوں کی دوستی بھی عجیب ہوتی ہے. تو بیٹی نے دیکھا کہ پریشان ہے ابا, تو کہا ابا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی سی بات ہے کہ وہ تو بلا ہے اور سونے سے تولنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے. اسی وقت قلم اٹھایا اور 4 مصرے لکھے, یعنی 2 شعر لکھے. اللہ اکبر. بلبل از گل بگذرد گر در چمن بیند مرا, بت پرستی گئے کند گر بر ہمن بیند مرا, در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا. فارسی زبان چلتی تھی اس زبان میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بلبل پھول سے توبہ کر لے اگر مجھے دیکھ لے تو, بلبل پھول سے توبہ کر لے اگر مجھے دیکھ لے. بلبل گلاب, بلبل اور گل مشہور ہے. اور بت کی پوجا کرنے والا برہمن پنڈت اگر مجھے دیکھ لے تو وہ بت پرستی سے توبہ کر لے. اللہ نے بہت حسین بنایا تھا. لیکن میں بات میں چھپی ہوئی ہوں. کیا کہا؟ میں کلام میں بات میں چھپی ہوئی ہوں, جس طرح گلاب کی خوشبو گلاب کے پتوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. گلاب کے پتوں میں, گلاب کی پتیوں میں جیسے چھپی ہوتی ہے, ایسے میں چھپی ہوئی ہوں اپنے کلام میں. اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا, میرے کلام کو دیکھے, میری باتوں کو دیکھے, میری باتوں کو. اب بادشاہ کے پاس بھیج دیا تو بادشاہ کے پاس پہنچا تو دیکھ کے سمجھ گیا کوئی عورت ہے. وہ کیا ہے, کوئی آج کی عورتیں ہوتی تو نعوذ باللہ جو ہے منظر عام پہ آ جاتی, منظر عام پہ آ جاتی. اپنے کو دکھلانے کا اتنا جذبہ ہے, یا تو جہنم کا ذریعہ ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ ذرا سا بھی دکھلاوے کا جذبہ ہو جائے تو جہنم کا ایندھن بنے گا. آج عورتیں اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں, دکھلاتی پھر بہرحال. تو قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو پیش کر کے یہ کہا ہے کہ دیکھو, کیا کہا کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. اگر شاعر کو سمجھنا ہے تو اس کے اشعار میں دیکھیں. اسی طرح اللہ بھی اپنے کلام میں چھپا ہوا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طبیعت چاہے تو کلام پاک کھول کے بیٹھ جایا کریں انشاءاللہ. دھیرے دھیرے آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ آپ سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا. آپ سے آگے کوئی نکل, پوری زندگی کلام پاک کو سیکھتے سکھاتے گزارتے انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ ہوں گے, معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس کی برکت سے لاکھوں گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں, گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے تعلق پیدا کریں. تو ہمارے دوست منیر بھائی جو ہے نا, ان کا تقاضا ہوا کہ کیوں نہ ہر جمعرات کو تفسیر کلام پاک مختصر وقت کے لیے, تو چونکہ آج پہلا دن تھا اس لیے وقت زیادہ لیا, ورنہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے. آپ حضرات سے کلام پاک کی آیتیں آئیں گی, اس کے مطلب سامنے آئیں گے. اصل میں تفسیر کہتے ہیں مراد خداوندی کو واضح کرنا. اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں, اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں, اس کو واضح کرنا. تو اللہ ہی واضح کرے گا, لیکن انسانی طاقت کے بقدر ہم تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے نا, لیکن انسانی طاقت کے بقدر. تو اس مجلس کو غنیمت سمجھیں انشاءاللہ, ہر جمعرات کو آنے کی انشاءاللہ کوشش کریں انشاءاللہ. بہت بیچارے جو ہے منیر بھائی کی چاہت تھی, اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلا دے, آمین. اور ہم سب کو بھی بہتر بدلا دے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا, اچھا طریقہ جاری کر دیا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا, اور جو اس طریقے پہ چلے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تو ماشاءاللہ جاری کی گئی ہے یہ مجلس, تو جاری کرنے والے کو انشاءاللہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا, اور ہم لوگ آتے رہیں گے. تو انشاءاللہ یہ مجلس قیامت کے دن مجلس قرآن ہے, قیامت کے دن انشاءاللہ گواہی دے گی انشاءاللہ یہ مجلس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, مختصر دعا کر لیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مجلس قرآن کو قبول فرما. اے اللہ قرآن پاک کو, اللہم اجعل القرآن لنا ربیع قلوبنا. اے اللہ قرآن پاک کو دنیا میں بھی اے اللہ ہمارے لیے حاجت روا, مشکل کشا بنا دے, آخرت میں بھی بنا دے. اے اللہ قرآن کو سب سے بہترین سفارشی دنیا میں بھی بنا دے, آخرت میں بھی بنا دے. اے اللہ یہ آپ کی رسی ہے, یہ ٹوٹ تو نہیں سکتی لیکن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی ہے. اے اللہ اب دوبارہ اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں دے دے.
اللہ آپ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تورات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اے اللہ آپ ہمیں بھی جو ہے تکوینی طور پہ حکم دے دیں کہ کلام پاک کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ اس کے ایک ایک لفظ کا نور ہمارے سینے میں بسا دے۔ اللہ اس کے الفاظ کو بھی بسا دے، اس کے معانی کو بھی بسا دے، اس پہ عمل کرنے کی اور پوری امت میں لے کر کے چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر صورت پہ دنیا بنتی ہے، آخرت سنورتی ہے۔ اللہ ہر صورت کی برکت دنیا میں بھی ظاہر فرما دے، آخرت میں بھی ظاہر فرما دے۔ اللہ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی، آپ کے کلام کی محبت نہ ہوتی تو یہ مجلس یہاں موجود نہ ہوتی۔ اس محبت کا صدقہ اور اے اللہ مسجد کا واسطہ، کلام پاک کا واسطہ کہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے اور اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے اور کلام پاک کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، مسجد والوں کو قبول فرما، اے اللہ محلے والوں کو قبول فرما، شہر والوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر مصیبت سے، پریشانی سے، معصیت سے ہم سب کی نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں کے باوجود دشمنوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ یہ امت بہت بک چکی ہے، اس پر رحم کر دے، کرم کر دے مولا۔ محض اپنے فضل سے بغیر کسی شرط کے معاف کر دے، محض اپنے فضل سے بغیر کسی شرط کے معاف کر دے۔ اے اللہ معافی کے لیے کوئی شرط نہ لگائی ہے، جس طرح آپ کی رحمت آزاد ہے اور مطلق ہے، اسی طرح مغفرت اے اللہ رحمت کو بھی ہمارے لیے آزاد اور مطلق بنا دے۔ کوئی شرط معافی کے لیے نہ لگائیے، اگر معافی کے لیے شرط لگائیں گے تو ہم کہاں بچیں گے مولا۔ ہمارے عمل کی طرف کبھی نہ دیکھیے، صرف اپنی رحمت پہ نظر کر کے اللہ آپ محض اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہماری دنیا بنا دیجیے، رقبہ بنا دیجیے۔ اللہ یہاں بھی سزا نہ دیجیے، وہاں بھی سزا نہ دیجیے۔ اللہ حساب ہی مت لیجیے، کیونکہ حساب تو اس سے لیا جاتا ہے جو حساب دینے کے قابل ہو، ہم تو اس قابل نہیں ہے۔ حساب یسیر سے پہلے بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ معاف فرما دیجیے۔ اللہ 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 معاف فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ میری امت جہنم سے بچ گئی۔ آپ حضور کا صدقہ آپ ہمیں بچا لیجیے جہنم سے۔ اللہ آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے۔ دنیا کی آگ کو ہم جھیل نہیں سکتے، آگ تو دور کی بات ہے، ہم آگ کے دھوئیں کو اور اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ محض اپنے فضل سے معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔